بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اس نے شیخ صاحب کی ہدایت پر عمل کیا اور ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ پھر شیخ صاحب نے کہا، فرہاد اب تو شیبہ کے دماغ میں پہنچ کر دیکھو۔ میں نے خیال خوانے کی پرواز کی اور شیبہ کے دماغ میں پہنچ کر کہا، شیبہ میں شیخ صاحب کی اجازت سے تمہارے پاس آیا ہوں۔ اصلی شیبہ نے کہا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، تم میرے دماغ میں ہو اور کیا تم خود کو ان دو ڈمی شیبہ کے دماغ میں محسوس کر رہے ہو؟ میں نے انکار کیا۔ پھر شیخ صاحب کے پاس آ کر اپنا تجربہ بیان کیا۔ انہوں نے ایک ڈمی شیبہ سے کہا، اب تم اپنی آواز اور لب و لہجہ سناؤ۔ اس نے مجھے مخاطب کیا، ہیلو فرہاد، میں شیبہ بول رہی ہوں، کیا تم میری آواز سن کر میرے پاس آ سکتے ہو؟ اس کی آواز اور لب و لہجہ بالکل اصلی شیبہ کی طرح تھا۔ میں نے اسے سنتے ہی خیال خوانے کی پرواز کی اور دوسری ڈمی شیبہ کے دماغ میں پہنچ گیا۔ وہ سوچ رہی تھی، کیا میری آواز سن کر فرہاد میرے دماغ تک آ سکتا ہے؟ میں نے کہا، میں تمہارے دماغ میں ہوں۔ اس نے پوچھا، کیا تم تینوں شیبہ کے دماغ میں ہو؟ نہیں، میں صرف تمہارے دماغ میں ہوں۔ میں نے شیخ صاحب کے پاس آ کر کہا، ابھی میں نے جس ڈمی کی آواز سنی تھی اس کے دماغ میں پہنچ گیا تھا، لیکن اصل شیبہ کے دماغ میں نہیں پہنچ سکا تھا۔ انہوں نے کہا، ان ڈمی کے پاس جانے کے بعد ان سے ہرگز یہ نہ کہنا کہ وہ ڈمی ہے، وہ خود کو اصلی سمجھ رہی ہے۔ پھر انہوں نے دوسری ڈمی شیبہ سے کہا، تم اپنی آواز اور لب و لہجہ سناؤ۔ اس دوسری نے بھی مجھے مخاطب کیا، میں اس کے دماغ میں پہنچ گیا۔ یہ تجربہ بھی شیخ صاحب سے بیان کیا کہ تیسری کے دماغ میں تھا اور باقی دو کے دماغوں سے خارج رہا۔ انہوں نے کہا، اس تجربے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ان تینوں میں وہ ناقابل فہم بنیادی فرق ہے جو بظاہر انسان کی سمجھ میں نہیں آتا، البتہ جو ساؤنڈ انجینئر ہوتے ہیں شاید وہ سمجھ پاتے ہوں گے۔ شیبہ اور تم خیال خوانی کرتے ہو، تم دونوں بھی اس فرق کو سمجھ نہیں سکتے، البتہ ہمارا دماغ غیر شعوری طور پر سب کچھ سمجھتا ہے اور اس فہم و ادراک کی بنیاد پر پرواز کرتا ہوا اس کے دماغ میں پہنچ جاتا ہے، جس کی وہ تازہ ترین آواز اور تازہ ترین لب و لہجہ سنتا ہے۔ میں نے کہا، ہاں، میں نے باری باری ایک ایک شیبہ کی آواز سنی اور جس کی آواز سنی اسی کے دماغ میں پہنچا۔ حالانکہ تینوں آوازیں ایک جیسی تھی، مگر پہنچنے میں فرق اور فاصلہ پیدا ہو گیا۔ شیخ صاحب نے کہا، اگر تم نے تینوں کی آوازیں سنی ہیں اور یہ تینوں آوازیں سنے ہوئے چند منٹ گزر گئے، اب کسی کی بھی آواز سنے بغیر تم خیال خوانی کی پرواز کرو اور دیکھو کہ کس کے پاس پہنچتے ہو۔ میں نے خیال خوانی کی اور اصل شیبہ کے دماغ میں پہنچ گیا، کیونکہ میں ایک عرصے سے اس کی آواز اور اس کے لب و لہجے کا عادی ہو چکا تھا۔ اس میں اور دونوں ڈمی میں کیا فرق ہے یہ میں نہیں جانتا تھا، مگر میرا دماغ سمجھتا تھا، اس لیے مجھے شعوری طور پر سمجھائے بغیر اسی کے پاس پہنچا دیتا تھا۔ میں نے شیخ صاحب سے کہا، میں پرواز کرتا ہوں تو اصل شیبہ کے پاس پہنچتا ہوں۔ انہوں نے کہا، میرا خیال درست نکلا، تم جب بھی خیال خوانی کی پرواز کرو گے تو اصل شیبہ کے پاس ہی پہنچو گے۔ دوسری دو ڈمی شیبہ کے پاس پہنچنے کے لیے ان کی آوازوں کا ٹیپ تمہیں سنانا ہوگا، کیونکہ ان آوازوں میں جو فرق ہے انہیں تم ہمیشہ یاد نہیں رکھ سکو گے۔ ٹیپ کے ذریعے جب بھی سنو گے ان دونوں کے پاس پہنچ جایا کرو گے۔ انسان کے جسم میں سر سے پاؤں تک جو بھی قدرتی نظام ہے، اس میں دماغی نظام بہت ہی پیچیدہ ہے۔ اسے ڈاکٹر اور سائنسدان سمجھتے جاتے ہیں، الجھنوں کو سلجھاتے جاتے ہیں، مگر ہر نیا تجربہ ثابت کرتا ہے کہ پھر کوئی نئی الجھن پیدا ہوتی ہے اور انسان ازل سے ان الجھنوں کو سلجھاتا آیا ہے۔ دماغ بہت گہرا ہے، سمندر سے بھی زیادہ گہرا، ہمارے خیالات اور ہماری پہنچ سے بھی زیادہ گہرا۔ ہم سب اسے سمجھتے سمجھتے دنیا سے اٹھتے جاتے ہیں۔ شیخ صاحب نے ان تینوں شیبہ سے سوال کیا، تم میں سے اصلی کون ہے؟ اصلی نے کہا، میں ہوں۔ ایک ڈمی نے کہا، نہیں، میں اصلی ہوں۔ دوسری نے اس کی تردید کی، نہیں، اصل میں ہوں۔ شیخ صاحب نے کہا، تم تینوں یہاں سے جا سکتی ہو، میں تنہائی میں بتاؤں گا کہ تم تینوں میں سے اصلی کون ہے۔ وہ تینوں تین دروازوں سے رخصت ہو گئی۔ جب دروازے بند ہو گئے تو اصلی شیبہ دروازہ کھول کر ہمارے پاس آ گئی۔ شیخ صاحب کا منصوبہ یہ تھا کہ ان دونوں ڈمی کو ہرگز یہ علم نہ ہو کہ وہ اصل نہیں ہے۔ تنویمی عمل کے ذریعے ان دونوں ڈمی شیبہ کے دماغ میں یہ بات نقش کر دی گئی تھی کہ وہ اصلی ہیں۔ میں نے کہا، جناب شیخ صاحب، آپ یہ چاہتے ہیں کہ ان میں سے کوئی ڈمی شیبہ دشمنوں کے ہاتھ لگ جائے تو وہ اسے اصل سمجھتے رہیں۔ ربی اسفند یا جیسے تنویمی عمل جاننے والے بھی ان پر عمل کریں تو اصلیت نہ معلوم کر سکیں کہ آپ نے پہلے ہی تنویمی عمل کے ذریعے ان کے دماغوں میں یہ بات نقش کرا دی ہے کہ یہ پیدائشی طور پر اصلی ہیں۔ انہوں نے سر ہلا کر کہا، ہاں، میں نے یہی سوچ کر یہ سب کچھ کیا ہے، لیکن آپ نے تینوں شیبہ کو ایک جگہ کیوں جمع کیا؟ انہیں ایک دوسرے کا سامنا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ فرض کیجئے ربی اسفند یار کبھی کسی ڈمی شیبہ پر تنویمی
تنویمی عمل کرے تو وہ اصلیت نہیں معلوم کر سکیں گے، لیکن یہ بات ضرور معلوم کروا لیں گے کہ اس شیبہ کے سامنے کوئی دوسری شیبہ بھی آئی تھی، بلکہ 2 ڈمی شیبہ آئی تھی۔ یہ بات شبہ میں مبتلا کر سکتی ہے۔ تم ٹھیک کہتے ہو، میں تمہارے ذریعے آزمانا چاہتا تھا کہ جب 2-3 آوازیں ایک جیسی ہوں، لب و لہجہ بھی ایک جیسا ہو، تو خیال خوانی کی پرواز کرتے ہوئے تم کہاں پہنچو گے۔ بہرحال میرا یہ تجربہ کامیاب رہا۔ تم نے اور شیبہ نے اچھی طرح سمجھ لیا ہے کہ آواز اور لب و لہجہ ایک جیسا ہونے کے باوجود ناقابل فہم ہوتا ہے اور ہم شعوری طور پر ان کے فرق کو سمجھ نہیں پاتے۔ ان 2 ڈمی شیبہ کے دماغ سے یہ بات مٹانا ہوگی کہ انہوں نے اپنی ہم شکل کو دیکھا ہے۔ ہاں، یہ دونوں ڈمی ایک بار اور تنویمی عمل کے مرحلے سے گزریں گی، اس کے بعد یہ بھول جائیں گی کہ انہوں نے کسی ڈمی شیبہ کو دیکھا تھا۔ انہوں نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا، فرہاد تم نیو یارک میں پھنسے ہوئے ہو اور شیبہ تمہیں بار بار پومی کے پاس جانا پڑتا ہے، اس کے باوجود میں تم دونوں سے کہوں گا کہ ربیع اسفند یار ہرزل مامون اور مرچنٹ مامون کے دماغوں میں جاتے رہو، ان کے ذریعے دوسرے متعلقہ افراد کے دماغ کو بھی ٹٹولنے کی کوشش کرتے رہو، دیکھو وہ کیا پلاننگ کرتے رہتے ہیں اور اپنی پلاننگ میں کیسی تبدیلیاں کرتے جا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہوئے اس کمرے کے دروازے تک گئے، پھر وہاں سے پلٹ کر شیبہ کو دیکھا، پھر کہا، تم بہت جلد اس ادارے سے باہر جا رہی ہو۔ انہوں نے کہتے کہتے مسکرا کر شیبہ کو دیکھا، پھر آہستگی سے کہا، فرہاد کے پاس۔ یہ کہتے ہی وہ دروازے سے باہر چلے گئے۔ میں نے ان کے ذریعے صرف اتنا ہی دیکھا کہ میرا نام سنتے ہی اس نے اپنا ہاتھ دل کی دھڑکنوں پر رکھ لیا تھا۔ میں نے اس کے دماغ پر دستک دی، پوچھا، کیا میں آؤں؟ اس نے جلدی سے انکار میں سر ہلایا، جلدی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی، پھر یہ کہتے ہوئے اس کمرے سے نکلتی چلی گئی، نہیں پلیز ابھی نہیں۔ میں دماغی طور پر اپنی جگہ واپس آ گیا۔ پلاسٹک سرجری سے میک اپ کرنے والا میرے چہرے پر مصروف عمل تھا۔ یہ عمل اب ختم ہونے کو تھا۔ میرے سامنے کرسی پر مائیکل گارسن بیٹھا ہوا تھا اور میں اس کے پیچھے والے آئینے میں خود کو دیکھ رہا تھا۔ تقریباً میں خود مائیکل بن چکا تھا۔ کبھی آئینے میں خود کو دیکھتا تھا، کبھی مائیکل گارسن کو دیکھ کر فرق محسوس کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ یقیناً ہم دونوں کے درمیان فرق ہوگا، لیکن وہ سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ میں نے سرجری کرنے والے سے پوچھا، اور کتنی دیر لگے گی؟ صرف 15 منٹ۔ میں 15 منٹ کے لیے شیبہ کے ماموں ہرزل مامون کے دماغ میں پہنچ گیا۔ تھوڑی دیر تک اس کے چور خیالات پڑتا رہا، کوئی خاص بات معلوم نہیں ہو سکی۔ صرف اتنا پتا چلا کہ شیبہ کو اس ادارے سے نکال لانے کے لیے بہت زبردست پلاننگ کی جا رہی ہے۔ وہ پلاننگ کرنے والے اسرائیل کی ایک نہایت ہی خفیہ تنظیم سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کا تعلق اسرائیلی فوج سے نہیں تھا، ورنہ ہرزل مامون ہائی کمان کا ایک افسر ہونے کے ناطے ان کے متعلق ضرور کچھ واقفیت رکھتا۔ اسے صرف اتنا معلوم تھا کہ بہت جلد شیبہ اسرائیل پہنچائی جانے والی ہے۔ یہ ان کی خوش فہمی ہو سکتی تھی اور یہ ہماری بھی خوش فہمی ہو سکتی تھی کہ شیبہ کو وہ ہم سے چھین کر نہیں لے جا سکتے۔ پتہ نہیں آئندہ حالات کیسی کروٹ لینے والے تھے۔ اتنا اندازہ تھا کہ وہ شیبہ جیسی ٹیلی پیتھی کی قوت کو حاصل کرنے کے لیے اپنا آخری سرمایہ، اپنی آخری ذہانت، اپنی آخری قوت اور اپنے خون کا آخری قطرہ بھی دے دیں گے، مگر اس کے حصول سے باز نہیں آئیں گے۔ میرا میک اپ مکمل ہو چکا تھا۔ میں نے اپنی جگہ سے اٹھ کر آئینے پر نظر ڈالی۔ میرے سامنے مائیکل بھی اٹھ کھڑا ہوا، اس طرح کہ اس کی پشت آئینے کی طرف تھی اور رخ میری طرف تھا، تاکہ میں اسے اور خود کو آئینے میں دیکھ سکوں اور دونوں کا موازنہ کر سکوں اور کوئی خامی نکال سکوں، مگر ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ میک اپ کرنے والے نے بڑی مہارت سے مجھے دیکھتے ہی دیکھتے مائیکل گارسن بنا دیا تھا۔ میں نے کہا، مائیکل تم نے ہم پر اعتماد کیا ہے، میں تمہارے اعتماد کا بھرم رکھوں گا۔ میرے آدمیوں نے تمہیں یقین دلایا ہے ہم کوئی ایسی مجرمانہ حرکت نہیں کریں گے جس سے تم پر کوئی حرف آئے۔ وہ خاموش رہ کر میری باتیں سن رہا تھا۔ میں نے کہا، مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ تمہیں کچھ عرصے تک بالکل پابند رہنا ہوگا۔ کسی ایک بنگلے میں تمہیں نظر بند کیا جائے گا تاکہ تم کسی کو دیکھ سکو، نہ کوئی تمہیں دیکھ سکے، نہ تم کسی سے بول سکو، نہ تم سے کوئی بات کر سکے۔ یہ صرف کچھ دنوں کی بات ہے، اس کے بعد تم آزاد ہو جاؤ گے، پھر ایسی شاندار زندگی گزارو گے جس کی تم توقع بھی نہیں کر سکتے۔ تمہیں کافی معاوضہ دیا جائے گا اور باقی ساری زندگی عیش و عشرت میں گزارو گے۔ مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا، اس نے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا، میری سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ چکر کیا ہے۔ یہ سیدھی سی بات ہے، میں تمہاری جگہ لینے جا رہا ہوں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس گھر کے لوگ مجھے مائیکل گارسن کی حیثیت سے جانتے ہیں۔ اگرچہ تم نے میرا چہرہ اختیار کر لیا ہے، لیکن چہرہ بدل جانے سے انسان تو نہیں بدل سکتا، اس کی فطری عادتیں نہیں بدل سکتی۔ پھر تم کیسے جانتے ہو کہ لیوچن، اس کے والدین، اس کے بھائی بہن تمہیں کس انداز میں مخاطب کرتے ہیں، کس طرح تمہارے ساتھ سلوک کریں گے اور تم کس انداز میں ان سے گفتگو کر سکو گے؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ ساری باتیں مجھ پر چھوڑ دو، تم چند دنوں کے لیے پابند ہو جاؤ، میں اپنا کام نکال لوں گا، پھر وہاں سے چلا جاؤں گا۔ اس نے مجھے کڑی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، سمجھ گیا، تمہاری نیت لیوچن پر آ گئی ہے، اسی لیے میری جگہ لینا چاہتے ہو۔ بیوقوف مت بنو، میں یہ اچھی طرح جانتا ہوں کہ لیوچن تم سے محبت نہیں کرتی، صرف ہمدردی کرتی ہے، محبت
محبت اور ہمدردی میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ میں تمہیں ایک پتے کی بات بتاتا ہوں، محبت بھی اکثر دولت سے کی جاتی ہے۔ اگر تمہارے پاس بے انتہا دولت ہو تو کیا لیوچن تمہیں نظر انداز کر سکے گی؟ کبھی نہیں۔ اگر میں دولت مند بن جاؤں تو وہ مجھ سے محبت کرے گی۔ پھر اس دن کا انتظار کرو جب تم دولت کو اس کے قدموں میں ڈال دو اور وہ تمہارے قدموں میں آ جائے۔ میں اس سے رخصت ہو کر دوسرے کمرے میں آیا۔ وہاں کی تنہائی میں ریڈ پاور کے باس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، مجھے $1,00,000 کی ضرورت ہے اور یہ رقم مجھے فوراً چاہیے۔ باس نے کہا، تمہیں یہ رقم ملنے میں صرف اتنی ہی دیر لگے گی جتنی دیر میں ہمیں اپنے کسی خاص آدمی سے رابطہ قائم کرنے میں لگتی ہے، یعنی صرف 5 منٹ۔ اپنی گھڑی دیکھو، تم 5 منٹ کے بعد یہاں سے نکلو گے تو تمہارے پاس وہ رقم موجود ہوگی۔ میں جانتا تھا یہی ہوگا۔ جب میں عمارت سے باہر نکلا تو دروازے کے سامنے ایک شخص سیاہ رنگ کا بریف کیس لیے کھڑا ہوا تھا۔ اس نے بریف کیس میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، آپ کی مطلوبہ رقم اس میں موجود ہے۔ احاطے کے باہر ایک ٹیکسی کھڑی ہوئی ہے۔ اس سلسلے میں آپ باس سے کوئی گفتگو کرنا چاہیں تو وہ آپ سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں یا آپ ان سے کسی طرح رابطہ قائم کر لیجئے۔ یہ ایک اشارہ تھا کہ ریڈ پاور کے باس کے سوا کوئی مجھے اس نئے روپ میں فرحاد کی حیثیت سے نہیں پہچانتا ہے، ورنہ وہ شخص مجھے خیال خوانی کے ذریعے رابطہ قائم کرنے کے لیے کہتا۔ میں ٹیکسی کی پچھلی سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ جب گاڑی سٹارٹ ہو کر آگے بڑھی تو میں نے ڈرائیور سے کہا، اس علاقے کا چکر لگاتے رہو، میں گھومنا پھرنا چاہتا ہوں، ذرا تفریح کا موڈ ہے، کچھ شاپنگ بھی کروں گا۔ میں نے سوچا ڈرائیور جہاں سے گزرے گا میں اس کے دماغ سے وہاں کے متعلق چشم دیدہ معلومات حاصل کرتا جاؤں گا۔ اس مقصد کے لیے دماغی طور پر حاضر رہنا ضروری تھا، لیکن یہ بھی لازمی تھا کہ میں ہر لمحہ پومی کی خیریت معلوم کرتا رہوں، کیونکہ وہ تھوڑی دیر بعد مسٹر نوکو سے ملنے والی تھی۔ میں نے ایک ذرا دیر کے لیے خیال خوانی کی۔ واٹسو روکی کے دماغ میں پہنچ کر یہ معلوم کرنا چاہا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ پتہ چلا ذرا دیر پہلے مسٹر نوکو نے واٹسو روکی سے پوچھا تھا، کیا فرحاد خیال خوانی کے ذریعے رابطہ قائم کر رہا ہے؟ واٹسو روکی نے انکار کیا تو اس نے غصے سے کہا، تم جھوٹ بولتے ہو، وہ تم لوگوں سے برابر رابطہ قائم کرتا ہے، تم انکار کرو چاہے اقرار، لیکن میری یہ وارننگ پہنچا دو کہ وہ نیو یارک میں رپوش رہ کر کہیں جا نہیں سکے گا۔ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ مین ہیٹن میں ہے اور ہم نے مین ہیٹن کی ناکہ بندی کر دی ہے۔ واٹسو روکی نے پوچھا، جب تمہیں اتنا اعتماد ہے کہ وہ رپوش ہونے کے بعد بھی فرار نہیں ہو سکے گا تو اسے وارننگ کیوں دے رہے ہو؟ میں تمہارے ذریعے اسے نیک مشورہ دینا چاہتا ہوں، وہ اپنا اور ہمارا وقت ضائع نہ کرے، سیدھی طرح ہمارے پاس چلا آئے۔ بڑی مدت کے بعد سونیا اور فرحاد ایک جگہ پائے گئے۔ وہ زیادہ سے زیادہ مین ہیٹن کے مختلف علاقوں میں چھپتے پھریں گے، لیکن وہ جیسا بھی میک اپ کر لیں ہم انہیں بہرحال دریافت کر لیں گے۔ اس کے لیے چاہے دولت پانی کی طرح بہا دینا پڑے، چاہے ہمارے ہزاروں آدمی مارے جائیں، چاہے ہمیں بڑے سے بڑا نقصان اٹھانا پڑے، اس بار ہم انہیں نکلنے ہی نہیں دیں گے۔ میں باقاعدہ طور پر ٹیکسی کی پچھلی سیٹ پر حاضر ہو گیا۔ اب میں خیال خوانی نہیں کرنا چاہتا تھا، جو ہونے والا تھا وہ مجھے معلوم تھا۔ ابھی ہمیں کتنے ہی دشمنوں کے درمیان سے گزرنا تھا اور یہ دیکھنا تھا کہ وہ ہمیں دیکھ کر پہچانتے ہیں یا نہیں۔ میں ہم کا سیگا اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ سونیا بھی چھپتی پھر رہی ہوگی، کہاں ہوگی، کس حال میں ہوگی، کیا کر رہی ہوگی، یہ خدا ہی جانتا ہے۔ اس نے تو مجھ پر خیال خوانی کی سخت پابندی عائد کر دی تھی۔ میں لیوچن اور اس کے گھر والوں کے دل جیتنا چاہتا تھا۔ آپ دوست ٹرین میں سفر کرنے کے دوران اتنا معلوم ہو گیا تھا کہ لیوچن کو مائیکل گارسن سے ہمدردی ہے، لیکن اس کے والدین اسے کرایہ دار کی حیثیت سے رکھنا نہیں چاہتے تھے۔ وہ برابر کرایہ ادا نہیں کرتا تھا۔ اس کی مالی حالت بہت ہی خراب تھی۔ وہ اسے گھر سے نکل جانے کا نوٹس دینے ہی والے تھے۔ میں ٹیکسی میں سفر کرنے کے دوران کہیں کہیں رک جاتا تھا، ان لوگوں کے لیے کچھ چیزیں خریدنا چاہتا تھا۔ جب میں لیوچن کے مکان کے سامنے پہنچا تو ٹیکسی کی ڈگی سامان سے بھر گئی تھی۔ پچھلی سیٹ اور اگلی سیٹ پر بھی سامان بھرا ہوا تھا۔ چائنا ٹاؤن کے مکانات فٹ پاتھ سے لگے ہوتے ہیں۔ تمام مکانات ایک دوسرے میں گڈ مڈ ہوتے ہیں۔ نیچے دکانیں ہوتی ہیں، اوپر رہائش کے لیے کمرے ہوتے ہیں اور یہ کمرے کرائے والوں کو بھی دیے جاتے ہیں۔ جب میری ٹیکسی دکان کے سامنے رکی تو لیوچن کے باپ نے باہر نکل کر دیکھا۔ اگر کوئی دوسرا موقع ہوتا تو نفرت سے منہ پھیر کر چلا جاتا، لیکن ٹیکسی میں سامان بھرا ہوا دیکھ کر اس نے حیرانی سے اظہار کیا۔ میں دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ اس نے قریب آ کر کچھ کہا۔ میں اس کی زبان تو نہ سمجھ سکا، مگر اشارے سے سمجھ گیا کہ وہ سامان کے متعلق پوچھ رہا ہے۔ میں نے بھی اشارے سے کہا، یہ صرف اتنا نہیں، ڈگی کے اندر بھی بہت کچھ ہے اور یہ سب کچھ تم لوگوں کے لیے لایا ہوں۔ اسی وقت لیوچن نے اوپر کے رہائشی حصے سے جھانک کر ہمیں دیکھا، پھر مجھے مخاطب کیا، مائیکل آج تو تم ٹیکسی میں آئے ہو، شرم نہیں آتی؟ مکان کا کرایہ ادا نہیں کرتے اور ٹیکسی کا کرایہ ادا کرنے کے لیے تمہاری جیب میں پیسے آ جاتے ہیں۔ لیوچن کے باپ نے چینی زبان میں اپنی بیٹی سے کچھ کہنا شروع کیا۔ میں نے اس کی بیٹی کے ذریعے معلوم کر لیا وہ کہہ رہا تھا، ارے یہ ڈھیر ساری شاپنگ کر کے آیا ہے اور اشارے سے ہمیں سمجھا رہا ہے کہ یہ سب
کچھ ہمارے لیے ہے، جلدی سے نیچے آؤ۔ وہ اوپر بالکونی سے پلٹ کر گئی، نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ میرے سامان اتارنے تک وہ اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ میرے پاس آ گئی۔ اس کی ماں بھی دوڑی ہوئی آئی تھی۔ سب نے ہاتھوں ہاتھ تمام سامان کو اٹھایا۔ میں نے ٹیکسی کا کرایہ ادا کیا، پھر ان کے ساتھ چلتا اوپر والے رہائشی حصے میں آیا۔ خیال خوانی کے ذریعے مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ میرا کمرہ کس طرف ہے۔ میرے آنے جانے کے لیے ایک پچھلا زینہ تھا۔ مجھے سامنے والے زینے سے آمد و رفت کی اجازت نہیں تھی۔ وہ اپنی فیملی سے مجھے دور ہی رکھنا چاہتے تھے، لیکن آج وہ سامنے والے زینے سے اپنے کمرے میں لے گئے۔ لیوچن بار بار حیرانی سے پوچھ رہی تھی، آخر یہ سب کیا ہے؟ یہ سامان تم کہاں سے لائے ہو؟ تمہارے پاس اتنی رقم کہاں سے آ گئی؟ میں نے کہا، پہلے ان سب چیزوں کو کھول کر دیکھو۔ جس کے ہاتھ جو چیز لگ رہی تھی وہ اسے دیکھ رہا تھا اور میں بتا رہا تھا یہ کھلونے لیوچن کے چھوٹے بھائی بہن کے لیے ہیں۔ وہ اتنے قیمتی کھلونے تھے کہ وہ انہیں بڑی دکانوں کے شو کیسوں میں دیکھ تو سکتے تھے، لیکن خریدنے کا کبھی حوصلہ نہیں کر سکتے تھے۔ بچے بہت خوش ہو رہے تھے۔ پھر لیوچن کے ماں باپ کے لیے بھی نہایت قیمتی کپڑے، سگار کیس، سستی جیولری کا سامان وغیرہ نگاہوں کے سامنے آیا تو دونوں بڈھے اور بڑھیا کبھی مجھے حیرت سے دیکھنے لگے، کبھی اوپری دل سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگے، آخر اتنی قیمتی چیزیں خریدنے کی کیا ضرورت تھی؟ تم تو ہمارے بیٹے ہو، ہم خواہ مخواہ تم پر ناراض ہو رہے تھے۔ میں ان کی باتیں لیوچن کے ذریعے سمجھتا جاتا تھا۔ لیوچن کے بھائی کے لیے بھی میں نے سوٹ وغیرہ کے کپڑے اور اس کے مزاج کے مطابق چیزیں خریدی تھیں، اور وہ حیران ہو کر بول رہا تھا، مسٹر مائیکل تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ میں ان چیزوں کا شوق رکھتا ہوں؟ میں نے کہا، میں اتنے دنوں سے تمہارے ساتھ رہتا ہوں، کیا تم لوگوں کے مزاج کو نہیں سمجھ سکتا؟ میں نے لیوچن کے لیے بہت ہی قیمتی ملبوسات خریدے تھے اور اس کے ساتھ بہت ہی قیمتی زیورات بھی تھے۔ وہ ایک ایک چیز کو اٹھا کر دیکھتی تھی، اس کے لیبل کو دیکھتی تھی اور حیرانی سے پوچھتی تھی، تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ یہ لباس میرے ناپ کا ہے؟ یہ سینڈلیں میرے پاؤں میں ٹھیک آئیں گی اور یہ زیورات مجھے پسند آئیں گے؟ میں نے اس کے قریب جھک کر سرگوشی میں کہا، یہ بات میں تنہائی میں بتا سکتا ہوں، سب کے سامنے مناسب نہیں ہے۔ اس نے مجھے شوق نظروں سے دیکھا، شاید پہلی بار مائیکل کو اس طرح دیکھ رہی تھی۔ عورت اور چاہتی کیا ہے؟ کوئی اس کے لیے قیمتی ملبوسات، قیمتی زیورات خریدنے والا ہو تو اس کی نظریں، اس کے تیور اور اس کا مزاج سب کچھ بدل جاتا ہے۔ وہ جو اوپر سے سخت پتھر بن کر رہتی ہے، دیکھتے ہی دیکھتے موم ہو جاتی ہے۔ اس کے باپ نے پوچھا، آخر اتنی رقم تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ لیوچن نے باپ کی ترجمانی کی۔ میں نے اسے کہا، یہ ایسی بات ہے جسے میں کسی ایسے رازدار کو بتا سکتا ہوں جس پر میں مکمل اعتماد کر سکوں۔ اس نے میرے بازو کو تھام کر شوخی سے پوچھا، کیا مجھ پر اعتماد نہیں کرو گے؟ ہاں، تمہیں بتا سکتا ہوں، وعدہ کرو تم کسی اور کو یہ راز نہیں بتاؤ گی۔ میں وعدہ کرتی ہوں۔ میں نے بریف کیس اٹھا کر کہا، میں اپنے کمرے میں جا رہا ہوں، وہاں آؤ، سب کچھ بتا دوں گا۔ میرا کمرہ سب سے الگ تھا۔ جو دروازہ لیوچن فیملی کے کمرے کی طرف کھلتا تھا اسے ہمیشہ کے لیے مکفل کر دیا گیا تھا، لیکن اب حالات بدل گئے تھے۔ وہ خود چابی لے کر میرے ساتھ آئی، پھر اس نے دروازے کو کھول دیا۔ وہ درمیانی دروازہ یوں کھل گیا جیسے ہمارے درمیان سے تمام پردے اٹھ گئے ہوں، آپس میں کوئی اجنبیت نہ رہی ہو، اور انہوں نے مجھے اپنی فیملی کا ایک ممبر تسلیم کر لیا ہو۔ میں نے کمرے میں آ کر دروازے کو بند کر دیا۔ وہاں ایک میلا سا بستر تھا، کتابیں جا بجا بکھری ہوئی تھی، ایک پرانی سی میز کے پاس ٹوٹی ہوئی کرسی تھی۔ میں نے بریف کیس کو میلے سے بستر پر رکھا اور وہاں بیٹھ گیا۔ لیوچن میرے پاس آ گئی۔ میں نے دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کوئی ہماری باتیں سن سکتا ہے؟ وہ میرے پاس سے اٹھ گئی، آہستہ آہستہ دروازے کے پاس گئی، پھر اچانک دروازے کو کھول دیا۔ اس فیملی کے تمام ممبر دروازے کے پاس کھڑے ہوئے تھے، ایک دم سے چونک کر پیچھے ہٹ گئے۔ لیوچن نے اپنی زبان میں کہا، یہ کیا حرکت ہے؟ کوئی مجھ سے اپنا راز بیان کرنا چاہتا ہے اور تم لوگ چاہتے ہو وہ مجھ پر بھی اعتماد نہ کرے؟ یہ نہایت ہی نامناسب بات ہے۔ میں تم سب سے کہتی ہوں، اس دروازے کے قریب کوئی نہ آئے۔ وہ وہاں سے ہٹ گئے۔ لیوچن نے دروازے کو بند کیا، اس کی چٹکنی چڑھائی، پھر میرے پاس آ کر بیٹھتے ہوئے بولی، تم آہستہ آہستہ بولو، وہاں تک آواز نہیں جائے گی۔ میں آہستہ بولوں گا، مگر تم اچانک خوشی سے چیخ پڑو گی تو کیا ہوگا؟ مجھے اپنے آپ پر اختیار ہے، تم حقیقت بتاؤ۔ میں نے بریف کیس کو اٹھا کر اس کی گود میں رکھا، پھر کہا، اسے کھولو۔ اس نے مجھے سوالیہ نظروں سے دیکھا، پھر اسے کھولا۔ وہ بریف کیس اب بھی نوٹوں سے بھرا ہوا لگ رہا تھا، حالانکہ میں نے اس میں سے کچھ رقم خرچ کی تھی۔ اس نے کبھی خواب میں اتنی دولت نہیں دیکھی تھی۔ وہ دولت دیکھتے ہی حیرت سے چیخنا چاہتی تھی۔ میں نے منہ پر ہاتھ رکھ کر آہستگی سے کہا، دیکھا، میں نہ کہتا تھا تم حیرت سے چیخ پڑو گی۔ اس نے منہ سے کچھ نہیں کہا، نوٹوں سے بھرے ہوئے بریف کیس کو چھوڑ
چھوڑ دیا، مجھے پکڑ لیا، کیونکہ عورت براہ راست آمدنی کو نہیں پکڑتی، صرف آمدنی کے ذریعے کو ہاتھوں میں رکھتی ہے۔ اس طرح سب کچھ اس کے ہاتھ میں رہتا ہے۔ اس نے ایک ہاتھ میرے شانے پر رکھا، دوسرے ہاتھ کی انگلیوں کو میرے بالوں میں الجھاتے ہوئے کہا، یہ تم نے کیا حالت بنا رکھی ہے؟ ہمارے لیے دنیا جہان کا سامان خرید لیا، اپنے لیے کوئی بھی چیز نہیں خریدی۔ میں نے مائیکل کے احمقانہ انداز میں کہا، میں تو ایسے ہی ٹھیک ہوں، کیا خاک ٹھیک ہو؟ اگر اپنے لیے ایک جوڑا ہی خرید لیتے تو کیا تمہاری دولت میں کمی ہو جاتی؟ یہ بات نہیں ہے۔ دراصل میں سوچتا ہوں کہ کیا پہنوں، کچھ سمجھ نہیں آتا کس کے لیے پہنوں۔ اتنی بڑی دنیا میں ایسا کوئی نہیں ہے جو میرے لیے کوئی چیز پسند کرے، میرے لیے کچھ خریدے۔ آدمی جب تک کسی کی آنکھوں میں نہیں سجتا، اس وقت تک خود کو سجانا نہیں چاہتا۔ اس نے میرے سینے پر سر رکھتے ہوئے کہا، شاید تم یقین نہ کرو، شاید یہ سوچو کہ میں دولت دیکھ کر تمہارے قریب آئی ہوں، لیکن میرا دل ہمیشہ تمہارے لیے دھڑکتا رہا۔ میں نے کبھی زبان سے نہیں کہا، مگر دل ہی دل میں تم سے محبت کرتی رہی۔ وہ سراسر جھوٹ بول رہی تھی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ میں خیال خوانی کے ذریعے اس کے من اور مزاج کو سمجھتا ہوں۔ وہ یقیناً مائیکل کو چاہتی تھی، مگر اس سے ہمدردی کرتی تھی۔ محبت نہ تو کبھی کی اور نہ ہی کر سکتی تھی۔ اس دولت نے اسے محبت کرنا سکھا دیا تھا۔ میں اسے یا کسی عورت کو الزام دینا نہیں چاہتا۔ دراصل ہم نے عورت کو اتنا مجبور اور محتاج بنا کر رکھا ہے کہ وہ اسی طرف جھکتی ہے جہاں اس کی ہر خواہش، ہر ضرورت پوری ہوتی ہے۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی، میرا ہاتھ پکڑ کر کھینچتے ہوئے بولی، چلو اٹھو، میں تمہارے لیے چیزیں پسند کروں گی، تمہارے لیے بہت کچھ خریدوں گی، تمہیں سجاؤں گی، اس لیے تم میری آنکھوں میں سج رہے ہو۔ میں نے اسے اپنی طرف کھینچا، وہ میرے پاس آ کر بستر پر گر پڑی۔ میں نے کہا، کیا یہ نہیں پوچھو گی کہ اتنی دولت کہاں سے آئی؟ وہ انگڑائی لیتے ہوئے بولی، پھل دینے والے درخت کے سائے میں بیٹھ کر یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ پھل درخت میں کیسے آتا ہے، یہ تو باغ جانے، باغ کا مالی جانے، میں کچھ جاننا نہیں چاہتی۔ وہ ہنسنے لگی۔ میرا یعنی مائیکل کا وہ بستر بہت ہی میلا سا تھا، اس پر وہ صاف ستھری دوشیزہ ایسی لگ رہی تھی جیسے کیچڑ میں کمل کھل رہا ہو۔ اس کی ہنسی غضب کی تھی، جس کے کانوں تک پہنچتی تھی اسے شکار کر لیتی تھی۔ میرا خیال ہے میں انڈر گراؤنڈ سے ہی اس کی ہنسی کا شکار ہو چکا تھا۔ میں نے پوچھا، تمہارے ماں باپ اس دولت کے متعلق پوچھیں گے، میں کیا جواب دوں؟ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی، سوچنے لگی۔ اس کی سوچ کہہ رہی تھی، اس دولت کا علم کسی کو نہیں ہونا چاہیے۔ میرے ماں باپ، میرے گھر والے سب لالچی ہیں۔ میرا بس چلے تو میں اس دولت کو اور مائیکل کو دنیا والوں سے چھپا کر رکھوں، کسی کی نظر نہ لگنے دوں۔ میں نے انجان بن کر پوچھا، کیا سوچ رہی ہو؟ وہ چونک کر بولی، میں چاہتی ہوں تم اس دولت کے متعلق کسی کو نہ بتاؤ۔ میرے ماں باپ سے کہہ دو وہ آم کھائیں، پیڑ گننے کی کوشش نہ کریں، پھر انہیں یہ دکھانے کی ضرورت ہی کیا ہے کہ بریف کیس میں کتنی رقم ہے، ہم اسے اس کمرے میں چھپا کر رکھیں گے۔ میں نے کہا، نہ میرے پاس الماری ہے نہ تجوری، اس کمرے میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جہاں اسے چھپا کر رکھ سکیں۔ ہم اسے چھپانے کے متعلق بعد میں فیصلہ کر لیں گے، پہلے تم میرے ساتھ باہر نکلو، میں تمہارے لیے ضروری چیزیں خریدوں گی۔ میں چاہتا تھا وہ تھوڑی دیر کے لیے چلی جائے۔ میں نے کہا، اچھی بات ہے، تم جا کر تیار ہو جاؤ، میں نے جو لباس تمہارے لیے خریدے ہیں ان میں سے کوئی اچھا سا لباس پہن لو، پھر ہم چلیں گے۔ وہ خوش ہو کر اٹھی، دروازے کے پاس گئی، پھر رک گئی، واپس آ کر آہستگی سے بولی، اس بریف کیس کو پلنگ کے نیچے رکھ دو، میرے گھر والوں کی نظریں بار بار اس پر پڑیں گی، انہیں شبہ ہوگا کہ مال اسی میں ہے۔ میں نے اس کے اطمینان کے لیے بریف کیس کو پلنگ کے نیچے چھپا دیا۔ وہ چلی گئی، میں نے دروازے کو بند کیا، پھر فوراً ہی خیال خوانی کی پرواز کرتے ہوئے شیبا کے پاس پہنچ گیا۔ میں زبان سے جو کہتا ہوں اس پر عمل کرتا ہوں، شیبا کی اجازت کے بغیر کبھی اس کے دماغ میں نہیں جا سکتا تھا۔ میں نے اس کے لب و لہجے کو اچھی طرح سوچ سمجھ کر اس میں ذرا سا فرق پیدا کیا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ میں ڈمی شیبا کے دماغ میں پہنچ گیا۔ میں نے اسے مخاطب نہیں کیا، چپ چاپ اس کے دماغ کی تہہ میں پہنچ کر حقیقت معلوم کرنے لگا۔ چونکہ اس کے دماغ کو تنویمی عمل کے ذریعے پوری طرح تسخیر کر لیا گیا تھا، دوسرے لفظوں میں اس کا برین واش کیا گیا تھا، اور جو بات اس کے دماغ میں بٹھا دی گئی تھی اب وہ اسی کے حوالے سے خود کو پہچان رہی تھی۔ اسی لیے اس کا دماغ بھی کہہ رہا تھا کہ وہ اصلی شیبا ہے، وہ یہودی ہے، اس کی ماما کا نام موریا ہے، اس کا نانا مرچنٹ مامون اسرائیل کا سب سے بڑا سوداگر سمجھا جاتا ہے، اور اس کا ماموں ہرزل مامون اسرائیلی ہائی کمان کا ایک اعلیٰ افسر ہے۔ گویا وہ ہر پہلو سے اپنے آپ کو شیبا ہی سمجھ رہی تھی۔ اس کی اصلیت جو بھی تھی وہ سب مٹ چکی تھی اور کبھی اسے یاد آنے والی نہیں تھی۔ یہ دنیا طرح طرح کے علوم سے بری پڑی ہے، ایسے ایسے علم ہے کہ انسان حیرت زدہ رہ جائے، اور یہی حیرت زدہ رہنے والا انسان یہ سب علم سیکھتا چلا جاتا ہے۔ تنویمی عمل نے یہ بات اس کے دماغ میں نقش کر دی تھی کہ فرہاد اس کے پاس آتا ہے اور خیال خوانی کے ذریعے گفتگو کرتا ہے، اور وہ چپکے چپکے فرہاد سے متاثر ہے اور اسے چاہتی ہے لیکن زبان سے اقرار نہیں کرتی ہے۔ یہ حقیقت خود اصل شیبا جانتی تھی یا میں نے
بڑی حد تک اندازہ کیا تھا، کبھی چپکے سے اس کے دماغ میں نہیں گیا تھا، لیکن یہ بات جناب شیخ الفارس نے بھی سمجھ لی تھی۔ اسی لیے انہوں نے جس ترمیمی عمل کرنے والے کو 2 عدد ڈمی شیبہ کے پاس بھیجا تھا، اسے شیبہ کی یہ ڈکی چھپی کمزوری بھی سمجھا دی تھی، اور یہ کمزوری دونوں شیبہ کے دماغوں میں نقش کر دی گئی تھی۔ میں نے اسے مخاطب کیا، ہیلو شیبہ۔ وہ ایک دم سے چونک گئی، ایک ایزی چیئر پر بیٹھی ہوئی تھی، بالکل سیدھی ہو کر اٹھنا چاہتی تھی۔ میں نے کہا، بیٹھی رہو، میں فرہاد ہوں۔ اس نے ہولے سے مسکرا کر کہا، تم ہی ہو سکتے ہو، بھلا اور کون میرے دماغ میں آ سکتا ہے؟ لیکن یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ تمہیں یاد دلانا چاہتی ہوں کہ تم نے کہا تھا میری اجازت کے بغیر میرے دماغ میں نہیں آؤ گے۔ میں ذرا حیران ہوا، پھر سمجھ گیا اصل شیبہ نے یہ بات جناب شیخ الفارس کو بتائی ہوئی، اور انہوں نے ترمیمی عمل کرنے والے کو ہم بتا دیا ہوگا، چنانچہ یہ بات بھی اس کے دماغ میں نقش کر دی گئی تھی۔ میں نے کہا، مجھے افسوس ہے، میں اپنا وعدہ بھول گیا تھا، آئندہ یاد رکھوں گا، ابھی جاتا ہوں، پھر اجازت لے کر آؤں گا۔ وہ ہنستے ہوئے بولی، یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ جب آ ہی گئے ہو تو جانے کی کیا ضرورت ہے؟ آئندہ اجازت حاصل کر لیا کرنا۔ میں نے پوچھا، کیا تم خیال خوانی کے ذریعے میرے پاس آ سکتی ہو؟ ہاں آ سکتی ہوں۔ یہ میرے لیے شدید حیرانی کی بات تھی، بھلا ڈمی شیبہ کیسے خیال خوانی کر سکتی تھی؟ ٹیلی پیتھی کا علم کوئی بچوں کا کھیل تو نہیں تھا کہ جس ڈمی کو چاہا اسے سکھا دیا۔ میری حیرانی کے دوران وہ کرسی پر پلیتھی مار کر بیٹھ گئی۔ اس نے ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ میں لیا تھا، آنکھیں بند کی تھی، پھر اپنی ہاتھ کی انگوٹھی کو پکڑ لیا تھا۔ اس انگوٹھی میں ایک ننھا سا بٹن تھا جسے وہ دبا رہی تھی اور سوچ رہی تھی۔ فرہاد نے اپنے دماغ میں آنے کے لیے کہا ہے، میں خیال خوانی کی پرواز کر رہی ہوں اور اس کے پاس پہنچ رہی ہوں۔ مجھے پھر حیرانی کا ایک شدید جھٹکا سا لگا، کیونکہ شیبہ میرے دماغ میں بول رہی تھی۔ میں نے بے یقینی سے پوچھا، یہ کیسے ممکن ہے؟ تم ڈمی شیبہ ہو، تم خیال خوانی نہیں کر سکتی۔ مجھے شیبہ کی ہنسی سنائی دی، پھر اس نے کہا، فرہاد میں اصلی شیبہ ہوں، ابھی تم جس کے دماغ میں تھے وہ ڈمی تھی، تم نے اسے خیال خوانی کی دعوت دی۔ ترمیمی عمل کے مطابق اس نے اپنے دوسرے ہاتھ سے اس انگوٹھی کو تھام لیا اور اس کے بٹن کو دبایا۔ وہ ایک انڈیکیٹر ہے، ویسے ہی ایک انگوٹھی میری انگلی میں ہے، اس کے ذریعے مجھے اشارہ موصول ہوتا ہے اور میں فوراً اس کے دماغ میں چلی جاتی ہوں۔ یہ انڈیکیٹر مجھے یہ بھی بتاتا ہے کہ مجھے ڈمی نمبر 1 کے دماغ میں جانا چاہیے یا ڈمی نمبر 2 کے دماغ میں۔ میں نے کہا، یہ بات سمجھ میں آتی ہے، تم نے خیال خوانی کی میرے پاس پہنچ گئی، لیکن ڈمی شیبہ تو اپنی جگہ موجود ہے۔ وہ بولی، ہاں، جب تک وہ اس انگوٹھی کو تھامے رہے گی، اس پر ترمیمی بے خودی طاری رہے گی۔ میں اس کے دماغ میں پہنچ کر بتاؤں گی کہ وہ اب تک فرہاد کے دماغ میں تھی اور اسے اپنی خیال خوانی کا ثبوت فراہم کر رہی تھی۔ اچھا، میں جاتی ہوں۔ وہ چلی گئی۔ میں پھر ڈمی شیبہ کے دماغ میں پہنچ گیا، مگر ایک بار پھر الجھ کر رہ گیا، کیونکہ وہ ڈمی آئینے کے سامنے بیٹھی اپنے لبوں پر لپسٹک کی سرخی جما رہی تھی۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ جس ڈمی کو میں چھوڑ کر آیا تھا وہ کرسی پر پلیتھی مارے آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی اور اس کے ہاتھ کی ایک انگلی دوسرے ہاتھ کی انگوٹھی پر تھی۔ اس وقت یقیناً اصلی شیبہ اسے بتا رہی ہوگی کہ فرہاد سے کب گفتگو ہوئی تھی، اور جب وہ ترمیمی بے خودی سے نکلے گی تو کسی بھی سوال کرنے والے سے کہہ سکے گی کہ اس نے خیال خوانی کے ذریعے فرہاد سے کس قسم کی گفتگو کی تھی۔ مگر یہاں معاملہ کچھ اور تھا۔ میں ڈمی نمبر 1 کی بجائے ڈمی نمبر 2 کے دماغ میں پہنچ گیا تھا۔ کیسے پہنچ گیا تھا یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ شیبہ کی آواز اور اس کے لب و لہجے میں ذرا سا بھی فرق پیدا ہوتا تھا تو میں کسی نہ کسی ڈمی کے پاس پہنچ جاتا تھا۔ میں نے 2-3 بار خیال خوانی کی پرواز کی، ایک بار اصل شیبہ کے پاس پہنچ گیا۔ جب اس کی سوچ پڑھ کر یقین ہوا کہ میں اصلی شیبہ کے پاس ہوں تو میں نے معذرت چاہتے ہوئے کہا، شیبہ، میں بھٹکتا ہوا بغیر اجازت تمہارے دماغ میں آ گیا، بڑی الجھن میں ہوں، سمجھ میں نہیں آتا تمہارے لب و لہجے کو کس طرح اپنی گرفت میں رکھوں۔ ذرا بھی فرق پیدا ہوتا ہے تو میں تم تینوں میں سے کسی کے بھی دماغ میں پہنچ جاتا ہوں۔ وہ ہنسنے لگی۔ میں نے کہا، تمہیں ہنسی آ رہی ہے، میں تمہیں ہمیشہ خوش و خرم دیکھنا چاہتا ہوں، مگر یہ موقع خوشی کا نہیں۔ مجھے سمجھاؤ آخر معاملہ کیا ہے؟ یہ معاملہ خود میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ جناب شیخ صاحب نے مجھے 2 انگوٹھیاں دی، میں نے دونوں ہاتھوں میں ایک انگوٹھی پہنی ہوئی ہے۔ ان انگوٹھیوں کے اوپری حصے پر ننھا سا شیشہ ہے، یہ ایک سادے اسکرین کی طرح ہے۔ جب مجھے اشارہ موصول ہوتا ہے اور میں اس انگوٹھی کا بٹن دباتی ہوں تو اس شیشے پر ایک تیر کا نشان نمودار ہوتا ہے۔ وہ تیر ایک سمت بتاتا ہے، جس شیبہ سے رابطہ قائم کرنا ہے وہ کس سمت میں ہے۔ میں اسی سمت رخ کر کے خیال خوانی کرتی ہوں تو سیدھی اس کے دماغ میں پہنچ جاتی ہوں۔ جناب شیخ صاحب ایسی ہی 2 انگوٹھیاں تمہارے پاس بھیجیں گے، جب تم انہیں آپریٹ کرو گے تو جس شیبہ کے پاس جانا چاہو گے اس کے پاس پہنچ جاؤ گے۔ میں نے کہا، ہاں، مجھے ان 2 انگوٹھیوں کی ضرورت پیش آئے گی، کیونکہ کسی وقت بھی کسی ڈمی نے اس انگوٹھی کے بٹن کو دبایا، تمہیں خیال خوانی کا اشارہ کیا اور تم وقت پر نہ پہنچ سکی تو کم از کم میں ہی پہنچ سکوں گا۔ اس لیے ہم دونوں کے پاس ایسی انگوٹھیاں لازمی ہیں۔ یہ مسئلہ میرے لیے نہایت پیچیدہ
پیچیدہ تھا لیکن جناب شیخ صاحب کی ذہانت سے سلجھ گیا تھا۔ واقعی ایک معمولی سی بات تھی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ شمال کی طرف سے جو مقناطیسی لہریں چلتی ہیں ان کے ذریعے قطب نما بھی ہمیں صحیح سمت کی طرف لے جاتا ہے، پھر خیال خوانی کی لہریں بھی شمال کی طرف سے آنے والی مقناطیسی لہروں کے زیر اثر رہتی ہیں۔ اس طرح اس انگوٹھی پر نمایاں ہونے والے تیر نشان جو قطب نما کے کانٹے کی طرح ہے وہ یقیناً اسی شیبہ کے پاس پہنچاتا ہے جو ہماری مطلوبہ ہوتی ہے۔ شیبہ نے پوچھا تم پہلے ڈمی شیبہ کے پاس کیسے پہنچ گئے تھے؟ میں نے تمہارے لب و لہجے میں ذرا سا فرق پیدا کیا تھا اور اس کے پاس پہنچ گیا تھا۔ دوسری بار دوسری شیبہ کے پاس پہنچ گیا، جب میں زیادہ بھٹکنے لگا تو اصل لب و لہجے کو اختیار کیا اور تمہارے پاس آ گیا تھا۔ میری خیال خوانی کا سلسلہ ٹوٹنے لگا۔ میں نے لیوچن کی آواز سنی، دروازے کے اس پار وہ اپنے والدین سے چینی زبان میں کچھ کہہ رہی تھی۔ میں نے شیبہ سے کہا میں اپنی جگہ مصروف ہوں، تم ذرا پومی کی خبر لو، میں بعد میں تم سے رابطہ قائم کروں گا۔ جیسے ہی میں دماغی طور پر حاضر ہوا کمرے کا دروازہ کھل گیا۔ میرے سامنے وہی لیوچن کھڑی ہوئی تھی مگر پہچانی نہیں جاتی تھی۔ نئے لباس میں، نئے میک اپ میں وہ اس طرح بند سنور کر آئی تھی کہ کچھ سے کچھ ہو گئی تھی۔ اسے دیکھ کر یہ فرق سمجھ میں آیا کہ پہلے وہ گل تھی اب گلاب ہو گئی تھی، پہلے سراپا جوانی تھی اب انگور کا پانی ہو گئی تھی۔ اسے نظر بھر کے دیکھنا مناسب نہیں تھا، میں نے نظریں جھکا لی، یہی مجھ سے غلطی ہوئی۔ نظریں جھکنے کا مطلب تھا کہ دل ادھر جھک رہا ہے۔ آج کل کی لڑکیاں مردوں کی ان کمزوریوں کو فوراً تاڑ لیتی ہیں۔ میں نے دوسری طرف نظر پھیر لی، گویا فرار حاصل کر رہا تھا، یہ بھی اس کی سمجھ میں آنے والی بات تھی۔ میں نے جلدی سے جھک کر پلنگ کے نیچے سے بریف کیس کو نکال لیا، پھر اٹھ کر کہا کہ ہمیں چلنا چاہیے۔ وہ دروازہ بند کر کے میرے قریب آ گئی تھی، بالکل قریب ہو کر میرے شانوں پر دونوں ہاتھ رکھ کر بولی کیسی لگ رہی ہوں؟ میں نے اس پر ایک نظر ڈالی، پھر اس کے سر کو دیکھتے ہوئے کہا بہت اچھی لگ رہی ہو مگر یہ ہیئر سٹائل مجھے پسند نہیں ہے۔ وہ فوراً الگ ہو گئی، اپنے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی تمہیں پسند نہیں ہے تو سٹائل بدل دوں گی۔ میں یہی چاہتا تھا، جتنی دیر ہیئر ڈریسنگ میں لگتی اتنی دیر میں پومی کی خبر لے سکتا تھا۔ میں بریف کیس اٹھا کر اس کے ساتھ باہر آ گیا۔ ہم نے ایک ٹیکسی لی، پھر ایک بیوٹی پارلر میں پہنچ گئے۔ وہ اپنے ہیئر سٹائل کو بدلنے کے لیے اندر چلی گئی۔ میں ویٹنگ روم میں آ کر بیٹھ گیا۔ خیال خوانی سے پہلے وہاں کا جائزہ لینا ضروری تھا۔ وہ بہت مصروف بیوٹی پارلر تھا۔ دولت مند عورتیں کسی پارٹی وغیرہ میں جانے سے پہلے اس پارلر سے ہو کر گزرتی تھیں۔ ان کے ساتھ آنے والے مرد میری طرح ویٹنگ روم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم سب ایک دوسرے کے لیے اجنبی تھے، اس لیے مختلف رسالے اٹھا کر ان کی ورق گردانی کر رہے تھے۔ میں نے بھی ایک رسالہ اٹھایا، پھر اسے کھول کر خیال خوانی کرنا چاہی۔ اسی وقت لیوچن ایک لیڈی ہیئر ڈریسر کے ساتھ آ گئی، ایک البم کھول کر دکھاتے ہوئے بولی مجھے بتاؤ ان میں سے کون سا ہیئر سٹائل تمہیں پسند ہے؟ میں نے چند تصویریں دیکھی، پھر ایک تصویر پر انگلی رکھتے ہوئے کہا یہ ہیئر سٹائل مجھے پسند ہے۔ لیڈی ہیئر ڈریسر نے میری تائید کی۔ لیوچن خوش ہو گئی، وہ البم اٹھا کر اس عورت کے ساتھ چلی گئی۔ اس کے بعد میں نے خیال خوانی کی پرواز کی اور پومی کے پاس پہنچ گیا۔ میں دیر سے پہنچا، کہتے ہیں دیر ہو جائے تو اندھیر ہو جاتا ہے۔ وہاں پومی اور مسٹر نوکو کی پہلی ملاقات میں یہ اندھیر ہوا کہ پومی اسے دیکھتے اس کی دیوانی ہو گئی۔ ان لوگوں نے مسٹر نوکو کو اپنے روبرو دیکھا تھا۔ انہوں نے بارہا یہ دعویٰ کیا تھا کہ وہ صنف نازک کے لیے بے حد کشش رکھتا ہے۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔